فلم 92 میں ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری دنیا کی چوتھی بڑی فلم انڈسٹری تھی، جہاں شائقین فلم کے لیے مختلف موضوعات پر دھڑا دھڑ فلمیں بن رہی تھیں۔ تخلیقات اور ہنرمند سب نئے سے نئے تجربات کر رہے تھے۔ فلمی کہانیوں میں مختلف سماجی برائیوں اور گھریلو مسائل کو اجاگر کیا جا رہا تھا، تاہم اس کے ساتھ ساتھ تفریحی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے خالصتاً رومانٹک، میوزیکل اور ایکشن فلمیں بھی بنائی جا رہی تھیں۔ اس کے باوجود 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں فلم بینوں کا ایک حلقہ سینما گھروں میں صرف انگلش فلمیں دیکھنے کے لیے جاتا تھا، اس لیے چند سینما گھر انگلش فلمیں دکھاتے تھے۔ ان فلموں میں ہارر موویز کو بڑے شوق و ذوق سے دیکھا جاتا تھا۔ آج بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہارر فلمیں دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ہارر فلم سازی پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر بننے والی فلموں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ ان میں اکثر فلمیں ان دنوں تیار کی گئیں جب پاکستان کی فلمی دنیا اپنے عروج کے دور سے گزر رہی تھی۔ جدید ٹیکنالوجی اور ایفیکٹس کی عدم دستیابی کے باوجود تخلیق کاروں اور ہنرمندوں نے ان فلموں میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ایسی ہی شاندار صلاحیتوں سے مزین عہد رفتہ کی ہارر فلم زندہ لاش ہے۔ یہ فلم بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی ٹیکنیک کو استعمال میں لاتے ہوئے تیار کی گئی، کیونکہ ان دنوں زیادہ تر فلمیں بلیک اینڈ وائٹ بنتی تھیں۔ زندہ لاش میں بہترین بیک گراؤنڈ میوزک اور ساؤنڈ ایفیکٹس استعمال کیے گئے۔ زندہ لاش کے فلم ساز ماضی کے معروف فلمی ہیرو اور اداکار حبیب کے بہنوئی عبدالباقی تھے، جو ایک کاروباری شخصیت تھے اور آٹے کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ انہیں فلم سازی کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ اکثر حبیب سے اصرار کرتے کہ ان کے لیے کوئی فلم بنائی جائے۔ آخر حبیب نے ان کے جذبہ شوق کے آگے ہتھیار پھینک دیے اور ہارر فلم بنانے کا اعلان کیا۔ حبیب کی خواہش تھی کہ ایک ایسی ہارر فلم بنائی جائے جو مغربی فلموں سے ٹکر لے سکے۔ چنانچہ برام سٹوکر کے ناول ڈریکولا سے ماخوذ کہانی پر سکرین پلے لکھنے کا کام نسیم رضوانی کو سونپ دیا گیا۔ یہ ایک ایسے پروفیسر کی کہانی تھی جو موت پر قدرت حاصل کرنے کے تجربات کرتا اور نتیجتاً ڈریکولا بن گیا، جو خوبصورت عورتوں سمیت مختلف لوگوں کا خون پیتا اور یوں وہ لوگ بھی ڈریکولا بن جاتے۔ اس زمانے میں زیادہ تر انگلش ہارر فلموں کا موضوع ڈریکولا ہوتا تھا، اس لیے زندہ لاش بھی ڈریکولا کی زندگی پر تیار کی گئی، جو سکرین انٹرپرائزز کے بینر تلے 7 جولائی 1967 کو ریلیز کی گئی۔ فلم کے نمایاں اداکاروں میں یاسمین، دیبا، حبیب، نسرین، علاؤدین، اسد بخاری، ریحان اور چھم چھم، جبکہ مہمان اداکاروں میں نظر، رنگیلا، منور ظریف، تالش اور لطیف چارلی شامل تھے۔ فلم کی موسیقی تصدق حسین نے ترتیب دی، جبکہ مشیر کاظمی نے گیت لکھے۔ فلم میں صرف 4 گیت شامل کیے گئے کیونکہ کہانی میں ان کی بھی ضرورت نہ تھی۔
لاش کی ہدایات کے لیے خواجہ سرفراز کا انتخاب کیا گیا، جو ایک کامیاب اور منجے ہوئے ہدایت کار تھے۔ فلم کی فوٹوگرافی کے لیے 3 بڑے کیمرہ مینوں رضا میر، نبی احمد اور ارشاد کی خدمات لی گئیں۔ 1986 میں اداکار حبیب نے اپنی فلمی یادداشتوں میں زندہ لاش کا تذکرہ کرتے ہوئے فلم کی تیاری کے دوران پیش آنے والے چند محیر العقول واقعات سے پردہ اٹھایا، جو آپ کی دلچسپی کے لیے پہلی بار پیش کیے جا رہے ہیں۔ زندہ لاش میں باری تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا۔ زندہ لاش باری اسٹوڈیوز میں تیار کی گئی، جہاں خوفناک ماحول پیدا کرنے کے لیے موزوں سیٹ لگائے گئے۔ فلم میں اداکار ریحان نے پروفیسر کا ٹائٹل رول کیا، جو موت پر قادر ہونے کے لیے مختلف سائنسی تجربات کرتا ہے اور بالآخر ڈریکولا بن کر لوگوں خصوصاً خوبصورت عورتوں کا خون چوستا ہے۔ ریحان نے اس کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب سینما گھر کی سکرین پر نمودار ہوتا تو دیکھنے والوں پر خوف سے لرزہ طاری ہو جاتا۔ سینسر بورڈ سے فلم بالغوں کے لیے سینسر ہوئی، لیکن فلم دیکھنے کے لیے نابالغوں کی ایک بڑی تعداد بھی سینما گھروں میں پہنچ جاتی تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ ہونے کے باوجود یہ فلم آج بھی اپنے اندر بے پناہ دلچسپی سمیٹے ہوئے ہے۔ زندہ لاش کا سکرپٹ اس قدر خوف و دہشت سے بھرپور تھا کہ فلم کی تیاری کے دوران اداکار حبیب اور ہدایتکار خواجہ سرفراز مختلف واقعات میں سخت خوفزدہ ہوئے۔ ایک رات حبیب زندہ لاش کی شوٹنگ میں حصہ لینے کے بعد گھر پہنچے۔ ان کے گھر کے 2 بیڈ روم تھے جہاں مہمان سو رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں چھوٹے سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹنا پڑا۔ رات کا تقریباً 1:30 کا وقت ہوگا کہ انہیں سوتے میں یوں محسوس ہوا کہ ریحان ڈریکولا کے روپ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا ہے اور اس کے منہ سے 2 نوکیلے اور خوفناک دانت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر کے حبیب کی جانب خوفناک انداز میں بڑھتا ہے، جس پر حبیب دہشت کے عالم میں ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور کھڑکی کے راستے باہر برآمدے میں کود جاتا ہے۔ پھر گرتا پڑتا گھر کی بیرونی دیوار پلانگ کر سڑک پر آ جاتا ہے، جہاں کافی دیر تک اپنے اوسان بحال کرنے کے بعد وہ جب مکمل ہوش میں آتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ وہ خواب میں ریحان کو دیکھ کر بھاگ نکلا تھا۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت آشکار ہونے پر وہ بہت شرمندہ ہوئے، تاہم شیشہ لگنے سے ان کے ہونٹ زخمی ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک رات ہدایتکار خواجہ سرفراز گھر میں اپنے کمرے میں زندہ لاش کا سکرپٹ پڑھنے میں مشغول تھے۔ غالباً وہ فلم کے خوفناک سین پڑھ رہے تھے کہ انہیں شدید پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے ملازم کو پانی لانے کے لیے آوازیں دی اور دوبارہ سکرپٹ میں مشغول ہو گئے۔ ملازم پانی سے بھرا گلاس ان کے قریب میز پر رکھ کر چلا گیا، جس کی خواجہ سرفراز کو متعلق کوئی خبر نہ ہوئی۔ وہ سکرپٹ میں اس قدر غرق تھے کہ انہیں گرد و پیش کا علم ہی نہیں تھا۔ اچانک بے اختیاری میں ان کا ہاتھ پانی کے گلاس سے جا ٹکرایا، جو ایک خوفناک آواز کے ساتھ فرش پر گر گیا، جس کا خواجہ سرفراز پر بہت گہرا اثر ہوا اور وہ خوف و دہشت کی وجہ سے سکتے میں چلے گئے۔ صبح تک وہ اسی حالت میں اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ ان کے ملازم نے آ کر انہیں جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں واپس آئے۔ ایک منفرد فلم کے بارے میں دلچسپ معلومات شیئر کرنے کی ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی، کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔